नौजवानों, आराम पसंदी थोड़ी कम करो। हर वक्त लेटना, हर वक्त आराम तलाश करना, ये कमजोर कर देता है जवानों। लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, हमने इंसान को मुशक्कत में रहता हुआ पैदा किया। मैंने अभी दोस्तों से कहा है, फिर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, रात हो गई है तकरीबन 11 घंटे की। 7 बजे इशा होती है और 6 बजे के बाद ही उमूमन सब जगहों पे फजर की नमाज होती है, तो 11 घंटे की रात बनती। बहुत ज्यादा भी डॉक्टर कहते हैं कोई सोए तो 8 घंटे सो ले, नींद पूरी है। अगर इशा के बाद मोबाइल करो जल्दी बंद, तो जरा सहरी में उठो। बंदा हो जवान और उठ के पढ़े तहज्जुद, तो मजा नहीं आ जाता। और जो सहरी के वक्त दुआ का मजा है, जो दुआ की लज्जत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सुबह सुबह सैयदा पाक को आवाज दे के कहा, ये हमारी तालीम के लिए। फरमाया उठो, ये रब करीम से सवाल करने का वक्त है। पिछली रहमत, पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, ओ बख्शिश मंगन वाले कारण खुला जे दरवाजा। लेकिन हमारा मसला ये है कि जिस टाइम जागना है उस टाइम सोते हैं, जिस टाइम सोना है उस टाइम। एक गुजारिश तो ये है कि कोशिश करें इन रातों में तो कम से कम तहज्जुद पढ़ी जाए, और ये कोशिश करके देखें, मजा आएगा। और फिर इधर उधर लोगों को दुख बताने की बजाय ना, जब तहज्जुद की 2 रकते पढ़ ले तो सारा अपने रब की बारगाह में अर्ज कर दे। बोझ भी हल्का होगा दिल का, राज भी रखा जाएगा और करम भी हो जाएगा। और दूसरी गुजारिश ये है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने नौजवानों से कहा था, जवानों का बायस बनती है, इसकी को जरा कम कर दे भाई। आप देखिए लोग उलमा के पास नहीं जाते, बाबाओं के पास जाते। तावीज धागा, काला जादू, नीला जादू, जिस नौजवान का काम करने को दिल नहीं करता उसे जादू हो जाता है। और फिर ये कि काली बिल्ली रास्ता काट गई थी, और फिर ये कि मैं बाहर निकलने लगा तो किसी ने आवाज दे दी थी। अजीब किस्म की ओहाम परस्तियों का लोग शिकार है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दाइए इल्लल्लाह है। सरकार ने लोगों के नजरियात को पुख्ता किया। हुजूर अलैहिस्सलाम के फयूजात रूहानिया से लोगों के दिल ताकतवर होते थे। मजबूत फिक्रें, मजबूत अकीदे सरकार के वसीले से मुसलमानों को नसीब हुए। हम जैसे जैसे देखे ना, तसव्वुफ और तरीक में आपको अर्ज करूं, सूफिया किराम का असल मौजू अकीदा तौहीद है। असल मौजू इनका है। ये वो लोग हैं जो लोगों को सही मानों में तवक्कुल का, सब्र का, शुक्र का, कनात का, रुजू इल्लाह का सबक देते हैं। असल मौजू ही इनका है। लेकिन अब चूंकि सूफिया की जमात में वो लोग इल्ला माशाअल्लाह खाल खाल रह गए, और फिर ये कि बैठ गए तावीज धागे देने वाले, जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन, नतीजा उसका बड़ा खतरनाक बरामद होता है। मजबूत फिक्रें, कभी आप इस रवायत को देखें और याद कर लेना तो ये बड़ा नफा देती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, अब्दुल्ला, सारी दुनिया मिल के तेरा भला करना चाहे कर नहीं सकती जब तक रब ना चाहे। और फरमाया सारे दुनियादार मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे बिगाड़ नहीं सकते जब तक रब ना, छोड़ दे बेटा आप, जब तक अल्लाह ना चाहे। तो फिर रुजू तो अल्लाह की जानिब करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तवानाई इस बात से दी कि अल्लाह हमारे साथ है। आप देखिए फिक्री तंदुरुस्ती कितनी ज्यादा है कि 1000 के मुकाबले में 313 लोग हैं। ना असला पूरा है, ना घोड़े पूरे हैं, ना खुराक पूरी है, लेकिन वो मैदानों में इस तरह लड़े हैं कि 1000 को भागने पर मजबूर कर दिया। वो अबू जहल ने जब कहा ना जासूसों से कि जाओ पता करके आओ, तो उन्होंने आके कहा वो तो 313 लोग हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, चीज कोई नहीं पास। तो अबू जहल कहने लगा फिर तो उन्हें घोड़ों की पुश्तों पर बांध के मक्के ले जाएंगे, वहां जाके देखेंगे क्या करना है। तो जासूस कहने लगा सरदार अगली बात भी सुनना है, तो 313 लेकिन जान हथेली पे रख के आए। जिसके खैमे के पास से गुजरे हैं शहादत की दुआ मांगते देखा है। उनकी आंखों से चमकती हुई रोशनी और उनके लफ्जों से फूटता हुआ वलवला और उनकी आवाजों से निकलता हुआ दबदबा किसी जगह भी उन्हें कमजोर नहीं होने देता। उनके अंदर कहीं भी कोई कमजोरी नहीं आने देता। गरीबी का नाम लेके सारा सारा दिन परेशान होना, गरीबी का नाम लेके अपने आप को मजलूम साबित करके लोगों को मदद पर उकसाना, बंदा मोमिन का ये तरीका नहीं है। अपनी तवज्जो अल्लाह की जानिब करे, नबी रहमत अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस्तिगासा पेश करे। लेकिन दुनियादारों को माइल करना, लोगों की जेबों की तरफ देखना, ये मोमिन की शान गर्दन को झुका देता है। खैरात का पत्थर जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते,
اور غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں. بھائی آپ طاقتور بنے. دیکھیں نا، ایک نوجوان نے آ کے حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہوں کچھ دیجئے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حضور سے بڑا کچھ سنا، یہ لفظ نہیں، لفظ لا، یعنی میرے پاس نہیں ہے، یہ ہم نے حضور سے سنا ہی نہیں. ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، بس ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. اور یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا انداز بھی دیکھیے، کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا. اور یہ ذرا دیکھیے شعری ذوق دیکھیے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں. نہیں، کیا انداز ہے. اب یہ کیسی زبان ہے اور کیسا یہ محاورے کا استعمال ہے. جو شعری ذوق رکھتے ہیں وہ سمجھے، کہتے ہیں نہیں سنتا ہی نہیں. کون؟ مانگنے والا تیرا. یا رسول اللہ آپ سے مانگنے والا نہیں سنتا، حضور عطا کرتے. اور ایک جگہ پہ فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. حضور تو دیتے، پر نوجوان نے جب آ کے عرض کی نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے، جوان ہو، چڑھتی جوانی ہو، اور پھر وہ سوال کرے. ہمارے ساتھ ایک دوست پڑھا کرتا تھا، یہ 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی تو وہ مستریوں کے ساتھ مزدور لگ جاتا. ہم نے اسے کہا یار تو مطلب 9th 10th کے اندر مزدوری کرنے جانا، تو کہندا سی یار میں قد میرا ایڈا بڑا ہے، ان ابا جی کو مانگ دیا شرم ہوندی. یہ سوچ نوجوانوں میں پیدا ہونی ضروری ہے. اب میں ابا جی سے مانگوں، مجھے تو دینا چاہیے. اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے، تو حضور فرمانے لگے تیرے پاس کچھ بھی نہیں. اس نے کہا ایک پیالہ ہے میرے پاس گھر میں اور ایک کمبل ہے. اتنا غریب بندہ ہے کوئی محفل میں جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو، ایک ہی کمبل ہو؟ کوئی بھی نہیں اتنے بڑے مجمع میں. لیکن اگر کوئی ہماری غریبی کا رونا پوچھے تو میرا خیال ہے ہر تیسرا بندہ دوسرا بندہ غریب ہے، اور بڑا ہی غریب ہے. ایک پیالہ ایک کمبل. کریم نے فرمایا لے کے آؤ. وہ لائے تو محبوب فرمانے لگے کون خریدے گا؟ ایک نے کہا 1 دینار، ایک نے کہا 2 دینار. محبوب نے بولی لگوا دی، 2 دینار کا بیچ دیا. فرمایا جا 1 دینار کی روٹی لے جا. یہ نوجوانوں کو فکر دی کہ وہ انویسٹمنٹ میں تم نے ذات سے اپنے گھر سے لینی ہے. وہ 10-15 ہزار کا ٹھیلا بھی کسی سے نہیں کہنا تو لگا کے دے. جاؤ 1 دینار کا کھانا لے جاؤ، 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لاؤ. صحابہ فرماتے ہیں وہ کلاڑا لایا، پر نصیب دیکھو اس کلاڑے میں دستہ نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا. فرمایا جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ اور بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، پی بھی اور پلا بھی، 10 دن مجھے نظر نہ آنا. وہ یارو یہ کیا بات ہوئی؟ مایوس رہنا، کمزور رہنا، فلانے نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا تو میں پیچھے رہ گیا، فلانے نے ہاتھ نہیں پکڑا. تو اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں خود جدوجہد کر، میدان میں اتر، ہمت کر. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان نے آ کے عرض کی حضور بس آج کے بعد میں نے کام نہیں کرنا. فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا آج میں نے عجیب منظر دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ایک شیر نے شکار کیا بکرے کا، آدھا کھایا ہے، آدھا منہ میں پکڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گیا. وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی، باقی کا اس نے اسے کھلایا ہے. تو حضور میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ جو رب اس نابینا لومڑی کے لیے بندوبست کرتا ہے میرے لیے بھی کرے گا، لہذا میں نے کام نہیں کرنا. حضرت حسن بصری بڑا مسکرائے، فرمانے لگے کہانی میں کردار تو نے 2 دیکھے، ایک شیر ایک لومڑی. فرمانے لگے کیا بات ہے تیری، تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا، شکار کر، خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا. یہ کیا بات ہوئی؟ امت کے جوان فائلیں لیے دفتروں کے چکر لگاتے اور اپنی بغل میں کاغذات لیے ایمبیسیوں کے پھیرے کاٹتے اور ایجنٹوں سے سوال کرتے کہ مجھے ملک سے باہر جانا ہے، کیا طریقہ ہے؟ یہاں رہ کے بھی محنت ہو سکتی ہے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. دوستو سنو، میرے کریم نے فرمایا جا لکڑیاں. ایک پیشہ برا ہے میرے بھائیوں، ایک پیشہ، وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا. باقی دنیا میں کوئی پیشہ برا جو ٹھیلا لگاتا ہے اور مالٹے بیچتا ہے اور سیب بیچتا ہے، بڑا عزت والا آدمی. یہ شارٹ کٹ چھوڑ دو، دوسروں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دو.
وہ شاعر ایک بیٹھا تھا نا، شاعر مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں تو کئی دفعہ وہ شعر و شاعری میں بھی ان کی حالت بڑی خستہ ہو جاتی ہے. جن دنوں لوگ پتلے کپڑے پہنتے ہیں، بعض شاعروں نے ان دنوں میں بھی موٹی چادر لی ہوئی ہوتی ہے. تو ایک جگہ بیچارہ بیٹھا تھا کونے میں، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں، تو حالت ایسی خستہ تھی. ایک بندہ 5 روپے پھینک گیا. ہاں خوددار، بڑی تکلیف کو اٹھا اپنے پیسے. تو اس نے کہا آپ کی حالت بتا رہی ہے، آپ کو ضرورت ہے. اس نے کہا ضرورت پڑی تو اللہ رسول سے مانگوں گا، تیرے سے کیوں مانگوں گا. شعر بڑا قیمتی کہا. اس نے کہا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں. یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. میں تو وارث ہے میرے اللہ رسول، میں کو لوارث ہوں کہ تیرے سے مانگتا پھروں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس ہم سمجھے ہماری قیمت وصول ہو گئی. اگر خودداری پر نوجوان نعرے لگانے لگ گئے تو پھر تو بات بن گئی. لگتا ہے محنت کا ارادہ بن گیا ہے. انشاءاللہ تعالی کشکول ٹوٹنے کا ٹائم آ گیا ہے. کرم کی برکھا برسے گی. یہی ملت کا جوان قیادت کرے گا. اور یاد رکھنا، ہمیشہ قیادتیں غریبوں کے بچوں نے کی ہیں، جنہوں نے آدھی قیمت پہ کتابیں لے کے پڑھی ہیں، بڑی ڈگریاں انہوں نے حاصل کی ہیں. یہ کمزور نہ پڑھو. نبی پاک داعی اللہ ہے، حضور نے جگایا ہے. 15 دن نظر نہ آنا، مزدوری کر. وہ نوجوان 15 دنوں کے بعد آیا. اب تیرا حال کیا ہے؟ اس نے کہا حضور پہلے ایک پیالہ تھا نا، اب سارے گھر کے برتن بن گئے. پہلے ایک بستر تھا، اب سارے گھر کے بستر. اور نوجوانوں، ہم نے سہارا بننا. ماں سے کہنا ہے اب تو نے آنسو نہیں بہانے، تیرا پتر بڑا ہو گیا ہے. بہن سے کہنا ہے اب تو کبھی پریشان نہیں ہوگی، تیرا بھائی بڑا ہو گیا ہے. بوڑھے باپ کے پاس بیٹھ کے کہنا ابا جی بس اب آنسو پوچھ دو، آج کے بعد پریشان نہیں ہونا، پتر جوان ہے. اپنی بیوی سے، بچوں سے کہنا کہ کسی خواہشات پوری کرنے کے لیے تمہیں دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ہم میدان میں ہیں. بس اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. نبی پاک نے محنت کو سپورٹ کیا ہے، مشقت کو سپورٹ کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو تو اپنے 2 ہاتھوں سے محنت کر کے کھاتا ہے. فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام محنت کر کے کمایا کرتے. سنگیوں کام کرنا. اور دوسری بات، بھروسہ اللہ رسول. بھروسہ، ادھر دیکھو میری طرف. دنیا داروں سے امیدیں لگا لیتے ہو بہت زیادہ. تو دنیا دار بندے بیچارے کمزور ہوتے ہیں. جی یہ الیکشن کے دن تھے، گزشتہ سے پیوستہ الیکشن جو گزرا ہے، تو میرا ایک پیار والا دوست بھی ایک ایم این اے کے امیدوار کا بڑا ووٹر سپورٹر تھا. یہاں اس نے اس کا بیج فوٹو والا لگایا ہوا تھا. میں رات کو دیر سے جلسے سے لوٹ رہا تھا تو وہ کھڑا تھا باہر، اور اندر امیدوار صاحب تقریر کر رہے تھے. میں نے کہا ادھر آ. وہ آ گیا. میں نے کہا تو بڑا ووٹر سپورٹر ہے، جا تقریر سن جا کے. تیرا لیڈر تقریر کر رہا ہے، تو باہر گھوم رہا ہے. کہتا ہے پیر صاحب جھوٹ پہ ماردا جو سارے جھوٹ بول رہا ہے، کرنا کرانا کچھ نہیں. تو میں کہ یار جی ایڈے پکے ووٹر سپورٹر نو بھی پتا ہے کہ جھوٹ پہ ماردا ہے، تو ہم تو ویسے ہی سپورٹر نہیں ہیں. ہم نے تو کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا. ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. او بھائی، جب پکے ووٹر سپورٹروں کو امیدیں نہیں ہیں تو آپ کن سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں؟ آپ جدوجہد کریں اور امیدیں اللہ رسول سے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رب پہ بھروسہ کرے گا اللہ کی رحمت اس کی کفایت کرے گی. وَإِن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ادھر دیکھو یار موبائلوں والے دوستوں، بات سنو. گھبراہٹ نہیں، ٹینشن نہیں، انزائٹی نہیں، ڈپریشن نہیں. مومن اور ڈپریشن، مومن اور انزائٹی، مومن اور ٹینشن. وہ جی مجھے پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، جی مجھے خوف آتا ہے. آپ کو خوف آتا ہے مومن ہو کے؟ آپ کو یہ کرونا کے دن تھے تو مجھے لے گئے ایک سرکاری ہاسپٹل میں، آپ کچھ یہاں بات کریں، لوگوں کو حوصلہ دیں. تو ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے کہنے لگے جی مجھے نہ تنگ جگہ بڑی گھٹن ہوتی ہے، تو موت سے بڑا ڈر آتا ہے، قبر تو بڑی تنگ ہوتی ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ بھی. کہنے لگے سانس ہی نہیں آتا، چاروں جانب سے بند ہے. تو میں نے کہا بچہ بھی تو ماں کے پیٹ میں سانس لیتا ہے نا. آپ نے تو سبحان اللہ کہا. وہ ڈاکٹر تھے، انہوں نے نہیں کہا. وہ کہنے لگی جو تے اماں لیندی صاحب. ہنستے نہیں جی، باتیں ہنسنے کو نہیں سنا رہا، میں فکری باتیں کر رہا ہوں. کہا وہ تو اماں آکسیجن لیتی ہے تو بچے کو جاتی ہے. تو میں نے کہا چلے ڈاکٹر صاحب وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے اس کے تو چاروں جانوں کوئی صورت نہیں ہوتی سانس کی. تو مجھے کہنے لگے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں قبر کی 2 حالتیں. قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے اور جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے. سنو یار، اللہ آپ کو خوش.
माशा। सुने जी, सुने, मैंने कहा अगर किसी का ये ज़हन बन जाए कि मरने के बाद मैंने बाग में जाना है, 1 मिनट के लिए सोचो ना यार, यानी इधर कब्र बंद हुई तो नीचे बाग, और बाग भी मामूली नहीं, जन्नत के बागों में से बाग, और बाग ऐसा शानदार जिसमें आँख खुली तो पहली ज़ियारत ही मदीने वाले महबूब। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की रात है उनसे मुलाकात की रात। वहां जाने से खौफ आता है। मोमिन खौफ, टेंशन, मोमिन को एक ही खौफ है अल्लाह का, रब से डरता है, अल्लाह के सामने खड़े होने से डरता है। बाकी मसाइल का खौफ करना, गुर्बत का खौफ करना, लोगों से डरना, ये निकल आए आप इस टेंशन से। रब जिसको इज्जत दे उसकी छीन कोई नहीं सकता, अल्लाह जिसे रिस्क दे उसके यहाँ आने से रोक सकता कोई नहीं रोक सकता। ताकतवर होकर जिंदगी गुजारे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों को मजबूत फिक्रें दी, तवानाइयां दी हैं। आप गौर करें ना, हुजूर एक जंग से वापस लौट रहे थे, सहाबा भी साथ थे। अदबन सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जरा दूर दूर हट के लेट गए, अदबन। ये भी मेरे दोस्त ने सैयदना सिद्दीक अकबर के नाम का नारा लगाया ना, दिन भी सैयदना सिद्दीक अकबर के। बस मैं इस वक्त उन्वान उनका नहीं है, इतनी बात करता हूँ कि दुनिया में एक फलसफा बयान होता है कि जो ज्यादा करीब रहते हैं वो ज्यादा अदब नहीं करते, और ये कोई गलत बात नहीं, ऐसा होता है अक्सर। जो ज्यादा करीब होते हैं वो ज्यादा मुअद्दब, लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर का कमाल ये है, उन्होंने दुनिया के सारे फलसफे गलत कर दिए। करीब भी सबसे ज्यादा वही थे और अदब वाले भी सबसे ज्यादा वही थे, फलसफा ही गलत करार दे दिया। लोगों को बताया है कि मोहब्बत रसूल की बारी आए तो फलसफे बदल जाया करते हैं। कुर्ब भी सबसे ज्यादा है और अदब भी सबसे ज्यादा है। बस बयां हो किस जुबान से मर्तबा सिद्दीक अकबर का कि महबूबे खुदा महबूब है सिद्दीक अकबर का, और लुटाया राहे हक में घर कई बार इस मुहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर का। लुट लुट के हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर। तो सहाबा अदबन जरा सरकार से थोड़ा सा साइड पे होके लेट गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार दरख्त की टहनी से लटकाई और करीम भी आराम फरमा हुए। अचानक एक काफिर आया, उसने तलवार सरकार की निकाल ली, देखा हुजूर अकेले और पास असला भी नहीं है, तो हुजूर पर तलवार तान के कहने लगा, अब आपको मुझसे कौन बचाएगा? नहीं, आप ज्यादा तवज्जो करें बात पर, कौन बचाएगा? यानी आप यूं समझ लें कि बंदा घर में सोया हुआ हो तो अचानक उसे आवाज आए कि छत पे कुछ चल रहा है। आपको अपनी मिसाल दे रहा हूँ, आपको और अपने आप को समझाने के लिए, वहां के लिए नहीं। तो पता चले ना छत पे कुछ चल रहा है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनके तकिए के नीचे से मोबाइल भी नहीं निकलता, इतना डर जाते हैं, बिल्कुल प्रेशर के नीचे आ जाते हैं। यानी डॉक्टर ने कह दिया जी आपकी रिपोर्टें बताती हैं कि मुश्किल है आप बचे, तो कुछ तो डॉक्टर की बात सुन के फौत हो जाते हैं, और कुछ कहते हैं तेरी रिपोर्टें ठीक होंगी पर होगा वो जो मेरा रब चाहेगा। ये ताकत सरकार ने दी है अपने गुलामों को। उसने तलवार उठाई, कहने लगा आपको कौन बचाएगा? तो महबूब के चेहरे पे इत्मीनान, और वो जो अल्लाह ने मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को रोक दिया है, महबूब उसी हालत में ज़ेरे लब मुस्कुराए और फरमाया मुझे कौन बचाएगा? मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। इसमें बड़ी ताकत है, इस लफ्ज में बड़ी ताकत है। को मुश्किल आए तो ताल्लुकात न लड़ाया करो, वो फाइलों में रखे कार्ड ना निकाला करो कि फलाने को फोन करता हूं। कभी भी मुश्किल आए तो सबसे पहले मुसल्ला बिछाया करो, अल्लाह के हुजूर हाजिरी दिया करो, ताकतवर हो जाओगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। बस ये लफ्ज कहे वो कांपा, तलवार गिरी, करीम मुस्कुराए, तलवार उठाई, फरमाया लो भी मुझे तो अल्लाह ने बचा लिया, तू बता तुझे कौन बचाएगा? तो वो कहने लगा मैंने सुना है आप माफ कर दिया करते हैं। तो फरमाया जा मैंने माफ किया, देर वाली तो बात ही कोई नहीं। अल्लाह बचाए, कितनी बड़ी भी मुश्किल आ जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा अल्लाह बचाए। मेरे अजीजों, ताकतवर जिंदगी गुजारनी है। मैंने ज्यादा बातें नहीं करनी, थोड़ी तकरीर करने वाला आदमी हूँ, समेटने की तरफ आ रहा हूँ। अपनी जिंदगी में अपने अफकारो नजरियात में कभी भी किसी किस्म की भी कमजोरी पैदा न करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को ताजा दम रखा है, उनको फिक्री तवानाइयां अता की है। बस हम ना आहिस्ता आहिस्ता इतने कमजोर हो गए कि हम ज़ौफ़ इतिकादी की तरफ चले गए। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि सोच बड़ी महदूद है। अपने घर तक, अपने मोहल्ले तक, अपने कमाई तक, अपने मकान तक महदूद होके रह गए।
اس محدود سوچ سے باہر آئیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں خلق کا رسول بن کے آیا ہوں, مخلوق کا رسول ہوں میں. یعنی نبی اکرم علیہ السلام کی امت دعوت میں تو سارے انسان شامل ہیں نا. محبوب نے کہا میں خلق کا رسول ہوں. جب بھی سرکار نے بات کی عالمی سطح کی بات کی, جب بھی. یہ اسلام جو ہے یہ حدود و قیود میں بند نہیں. اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے. تو جناب ہمارے وطن کا نام کیا ہے؟ اسلام تیرا دیس ہے. اسلام تیرا, اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے. اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی. اسلام تیرا دیس. آپ کی سوچ بڑی ہونی چاہیے, وسیع سوچ. آپ کو پتہ ہے تجارت کو سرکار نے پسند کیا ہے. کیوں؟ تجارت سے زیادہ مواقع. جب آپ کارخانہ لگاتے ہیں نا تو بہت سارے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہوتا ہے. اس سے وسعت پیدا ہوتی ہے سوسائٹی میں, معاشرے میں. آپ مت سمجھیں میں تاجروں کی سپورٹ نہیں کرتا, لیکن میں آپ کو یہ بات تجربے کی روشنی میں اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ جب تاجر مارکیٹ کے اندر انڈسٹری لگاتا ہے تو وہ صرف تاجر کوئی نفع نہیں ہوتا, اس سے بہت سارے لوگ جڑتے ہیں اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے. اس کے نتائج قوم کے حق میں اچھے نکلتے. تو عالمی سوچ, قومی سوچ پیدا کرے, محدود سوچیں. بڑا دیکھیں نا یہ ایک حدیث, میری طرف توجہ ہے آپ کی, یہ دیکھیں یہ ایک حدیث کتنا عالمی کرتی ہے بندے کو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. یہ ایک روایت اگر اس پر, اور یہ آتی بھی سب کو ہے, اگر سب کا اس پر عمل ہونے لگ جائے تو مجھے بتائیے کوئی چیز ملاوٹ والی بکے گی مارکیٹ میں؟ کوئی دھوکہ دے گا؟ کوئی ایسا کام جو غلط ہو؟ بیٹھ جائیں بیٹا, تشریف رکھیں سارے. اللہ آپ کو, وہ ایک اٹھیں گے تو پھر تو سارے اٹھ جائیں گے. مہربانی کریں, بس میری بات مکمل ہوگی. پیغام میں نے جو دینا تھا دے لیا, سمیٹ رہا ہوں بات کو. یاد رکھیے گا کہ عالمی سوچیں, قومی. آپ جب اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کریں گے جو خود پسند کر رہے ہیں تو سوسائٹی میں کتنا نکھار آئے. سرکار جب بھی بات کرتے تھے بڑی بات کرتے تھے, داعیہ اللہ ہے نا, تو جب بھی بات کی عالمی. ایک سفر سے حضور واپس تشریف لائے, کئی دنوں کے بعد حضور تشریف لائے تو سفر کا اثر تھا, تھکاوٹ تھی وجود اطہر پر, بظاہر لباس مبارک پر بھی اثرات تھے سفر کے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے جب دیکھا نا سرکار کی کیفیت کو تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو عرض کرنے لگی, رو کے عرض کرنے لگی, یا رسول اللہ آپ دین کے لیے کتنی مشقت برداشت کرتے ہیں, کتنی آپ تکلیف اٹھاتے ہیں. آنسو بہائے. اب مجھے بتائیے ہمارا کوئی بچی بچہ ایسی بات کرے تو ہم کہتے ہیں تجھے تو ایک دو کا پتہ ہے, میرے تو بہت زیادہ ہے, تو کتاب کھول دیتے ہیں. جب کہا یا رسول اللہ آپ کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں, تو پتہ ہے نبی کریم نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا, بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. فرمایا نہ کوئی گھر کچا بچے گا, نہ پکا بچے گا, نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ تعالیٰ ہمارے دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا. تو جب بڑے مقاصد کے لیے نکلنا ہے تو پھر یہ صحبتیں تو چلیں گی, یہ آزمائشیں تو چلیں گی. میرے بھائیوں, وسیع الظرفی, وسیع القلبی, کشادہ سینہ, بڑا دل, بڑا حوصلہ, بڑی سوچیں, بڑے افکار اپنی زندگی میں پیدا کریں.